اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسائل زندگی میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے. آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا فیضان حیدر صاحب جوادی. ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور بغیر کسی تاخیر کے اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں. آغا السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. انشاءاللہ مزاج بخیر. الحمدللہ ایک عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. جی اور انشاءاللہ العزیز ہوتی رہے گی اب انشاءاللہ. انشاءاللہ اجازت ہے تو بسم اللہ. پروگرام آئیے دیکھتے ہیں سوال کہاں سے. السلام علیکم، ہم سیدہ بول رہے ہیں. آج ہمارا ایک سوال نہیں ہے، ایک التجا ہے، آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے، کیونکہ مومن کا ہتھیار دعا اور بھوکا ہے، اور ہم دین چینل کو بہت اچھے طریقے سے آزما چکے ہیں. بس مولا امام زمانہ جتنے بھی ممبرس ہیں آن اسکرین اور آف اسکرین، ان کی تمام دلی تمناؤں کو پورا کرے دنیا اور آخرت کی. ہماری التجا یہ ہے کہ آپ لوگ سب مل کے ہمارے لیے دعا کر دیجیے. ہم یو پی کے اس شہر میں رہتے ہیں جہاں تھوڑی سی جہالت کی وجہ سے بہت زیادہ فیلنگ آ گئی ہے، اور ہم لوگوں کو مکان نہیں مل رہا ہے رینٹ پہ. جب ہمارا نام سنتے ہیں لوگ تو نہیں دیتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے شوہر کے روزگار میں بہت زیادہ رکاوٹیں آ رہی ہیں، اور ایک پروجیکٹ ان کو ملنے والا ہے تھوڑا دور پہ، اور وہاں سے عزیز و اقارب بھی قریب رہیں گے، اور درگاہ امام باڑے اور کربلا وغیرہ بھی قریب رہے گی. تو ہماری بہت دلی تمنا ہے، شہزادی سے ہماری بہت التجا ہے کہ وہ پروجیکٹ ان کا مل جائے تاکہ ہمارا مذہب بھی بچا رہے، ہماری دلی تمنائیں بھی پوری ہوں. آپ لوگ ہمارے لیے پلیز دعا کریے کہ ہمارے شوہر کو وہ پروجیکٹ مل جائے. اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے سوائے دعاؤں کے. ہم آپ لوگوں کے لیے بہت دعا کر رہے ہیں اور کرتے ہیں. ہمارے بہت سارے مسئلے دعاؤں سے حل ہوئے، کیونکہ ہم نماز شب بھی پڑھتے ہیں. ہمارے شوہر جعفر طیار علیہ السلام کی نماز بھی پڑھتے ہیں روزگار کے لیے، سورہ واقعہ بھی پڑھتے ہیں، صدقہ بھی نکالتے ہیں. جتنا پاسبل ہے، جتنا بھی بتایا گیا سب کرتے ہیں. اس کے مطلب کہ ہمیں آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے. اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ صرف ہمارا عمل کافی نہیں، مومنین کی دعائیں جب ہمارے لیے لگیں گی تب انشاءاللہ ہمارا کام بنے گا. اور ہمیں پوری امید ہے کہ آپ لوگ ضرور دل سے ہمارے لیے دعا کریں گے. اس جگہ رہنے سے ہمارا تھوڑا سا ہمیں مکان بھی مل جائے گا، اور مولا سے یہ بھی دعا کریے گا ابھی تو ہمیں کرائے کا مکان ملے، اور آگے چل کے انشاءاللہ ہمارا اپنا ذاتی مکان ہو جائے. اور ہم بس کیا بتائیں، کچھ لوگوں نے بہت ملک کا ماحول ہمارے کا خراب کر دیا. اتنا اچھا ہمارے یہاں تھا، لیکن اب بہت طویل سوال ہماری بہن کا، لیکن پریشان ہے ہماری بہن. جی مختصر یہ کہ ان کے حق میں ہم سب دعا کریں، اور ناظرین سے بھی گزارش کریں کہ دعا کریں، ان کو کوئی حل بتا دیجیے. جیسا کہ انہوں نے خود بتایا کہ خود کافی متدینہ خاتون ہے، مومنہ ہے، اور تمام اعمال اور دعائیں مناجات سب انجام دیتے ہیں، یہ بھی اور ان کے شوہر بھی. تو بس ہم بھی ان کے حق میں بھی، اور جو مومنین آج کے زمانے میں جو ریسیشن چل رہا ہے، لوگ پریشان ہیں، پروردگار حق محمد و آل محمد ان تمام مومنین و مومنات بالخصوص یہ ہماری خواہر مومنہ جن کا یہ میسج ہے، ان کے تمام مشکلات کو بار الہ حل فرمائے. الہی آمین. ناظرین کرام سے بھی گزارش ہے کہ آپ خاص طور سے اس بہن کے لیے اور تمام مومن و مومنات کے لیے دعا فرمائیں. آئیے اسی کے ساتھ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میں عبد الرحیم خان ناگپور سٹی سے بول رہا ہوں. سر، میرے اہلیہ ہیں، ان کے جو بھائی ہے، ان کے بہن ہے، ان کے اوپر بہت ظلم کرتے ہیں. ان کا بینک ATM بھی لے کے گئے. اپنا اسلام کے حساب سے ہو یا اپنا سیاہ برادری کے حساب سے ہو، یہ کوئی طریقہ ہے جو اپنا بہن اور بہن جمائی کا تنگ کرنا، اور ان سے اپنا ATM کارڈ لے لینا، ان کا پورا پراپرٹی کے پیپر ہڑپنے کے لیے پریشان دینا. اس چیز کے لیے ہم بہت پریشان ہیں. ایک مولانا صاحب ہے جس سے ان کا جھگڑا کرا کے لگ بھگ طلاق کے کگار پہ لا کے کھڑا کر دیے. اوپر سے دوسرا بہن کا بھی گھر توڑنے کے لیے ان لوگ ریڈی ہو گئے ہیں. یہ کون سا اسلام دھرم میں ہے کہ بھائی ہو کے بہنوں کے گھر کو توڑنا، اور ان لوگ کو سکون سے شانتی سے جینے والا فیملی ہو کے ٹارچر کر. یہ سوال ہے، دکھ بھرا زندگی ہے، کسی کو بول نہیں پاتا ہوں. تو میں اس پروگرام پہ اس لیے سوال کر رہا ہوں کہ اسلام کے راہ کے حساب سے ہمیں مسئلہ مسائل کے مادھیم سے یہ جواب دیا جائے جس سے ہم اس کا اچھے سے حل کر سکتے ہیں. اس کے آدھار پہ اور بھی سوال تو ابھی اس بار میں نہیں کروں، اس کا جواب ملے تو پھر آگے اور بھی سوال اور سب کو سوال کروں گا. السلام علیکم. کسی غیر پہ یہاں تک کہ جیسے علماء اکرام فرماتے ہیں، ہماری شریعت کہتی ہے کہ جانوروں پہ بھی ظلم نہیں کیا جا سکتا، چاہے جائے کہ اپنے حقیقی بہن بھائیوں پہ ظلم کیا جائے. اور وہ بھی کوئی ایسا شخص بیچ میں پڑے جو کہ اپنے آپ کو عالم دین بھی کہتا ہو اور اس طرح سے ظلم کا ساتھ دے، تو کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھیے، جب بہن کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ دوسرے گھر میں چلی جاتی ہے تو اب اس کی تمام تر ذمہ داری اس کے شوہر کی ہوتی ہے. اب اگر کسی وجہ سے ان کا بھائی ان کو پریشان کر رہا ہے تو اس کو کوئی حق نہیں ہے.
دوسری بات جہاں تک کی ہے، ظاہراً اکثر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہاں پہ ارث کا کچھ معاملہ ہے. تو ہر انسان کو یہ پتہ ہے کہ ارث جو ہے جب والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں تو جو بچتا ہے اس میں بہنوں کا بھی حق ہوتا ہے اور بھائیوں کا بھی حق ہوتا ہے. تو اگر کوئی انسان دوسرے انسان کا حق ہڑپ لے تو ظاہر سی بات ہے وہ غصبی ہے. اب اس میں عالم ہو، غیر عالم ہو، نارمل انسان ہو، کوئی بھی ہو، اس کو اجازت نہیں ہے. اور اگر کوئی جانکار آدمی ہے، اسے حکم الہی پتہ ہے کہ یہ مال میری بہن کا ہے، کسی دوسرے شخص کا ہے، اور جان بوجھ کے اگر اس پہ قبضہ کر لے تو پہلی بات یہ کہ وہ قابض ہے، قبضہ کرنے والا ہے. دوسری بات غاصب ہے. اگر مثال اگر زمین کا غصب کر لے تو نہ اس کی نماز صحیح ہے، نہ دوسری کوئی عبادت صحیح ہے. شریعت کی نگاہ میں سب برابر ہے، اس میں عالم و جاہل کا کوئی سوال نہیں ہے. اور شاید کہیں نہ کہیں عالم کے لیے ہو سکتا ہے کہ گناہ زیادہ ہو، کیونکہ وہ جاننے والا ہے، وہ جانکار آدمی ہے. بہت بہت شکریہ آغا. آپ کا کیا سوال ہے؟ بخدمت عالی جناب مولانا صاحب و بھائی جاوید صاحب، السلام علیکم. میں اوکھلا نئی دہلی سے سید حسن رحیم نقوی آپ کی خدمت عالی میں عرض کر رہا ہوں. جناب علی، گزشتہ جمعے میں میرے سوال کا جواب نامکمل رہ گیا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید میرا سوال آپ تک مکمل طور پر پہنچ ہی نہیں پایا تھا، جس کی وجہ سے میں اس جواب سے پچھنا رہ گیا تھا. جواب مجھے آدھا مل پایا تھا. محترم جناب، میرا سوال یہ ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ختم المرسلین نے اپنے چچا زاد بھائی مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام ابن حضرت ابو طالب علیہ السلام کو حضور میں اپنا جانشین مقرر کرتے ہوئے ولادت کا حکم کا اعلان کرتے ہوئے امامت کو حوالے کرتے ہوئے مکمل سپرد کر دیا. یہ تو رسول اکرم کا طریقہ عمل سے حضرت علی کو منتخب ایک عجیب انداز سے کر کے امامت کی ذمہ داری سپرد کی. مگر میرا اصل سوال یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام بعد بقیہ اماموں کا انتخاب کون اور کیسے کرتا تھا؟ اور یہ بھی بتائیے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام ابن حضرت علی علیہ السلام جب مدینے سے کربلا اپنے خانوادہ یعنی کل 72 ساتھیوں کے ساتھ پہنچے تب اس وقت کربلا میں 3 امام موجود تھے، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام. میں نے بہت غور سے جب ان کا سوال سنا تو انہوں نے اس بات کی طرف، جیسا کہ آپ نے کہا کہ اللہ کے حکم سے، اس لفظ کو چھوڑ کے بظاہر ایسا محسوس ہو رہا تھا پیغمبر نے اپوائنٹ کیا، جی پیغمبر نے اپنے بعد وصی بنایا. نہیں، پیغمبر نے جیسا کہ آپ نے کہا اللہ کے حکم سے بنایا. جی. تو اب جب اللہ کے حکم سے پیغمبر نے اپنے بعد وصی و ولی مولا کائنات کو بنایا تو اسی کے بعد خود پیغمبر نے اپنے بعد آنے والے 12 اماموں کے نام اور ان کی کنیت کو بیان کیا. جی. اب یہ امامت کیسے کیسے آگے بڑھی ہے، وہ سب اللہ کے حکم سے آگے بڑھی ہے. جی. ایسا نہیں ہے کہ کچھ جو بڑا ہو تو اس کو بنا دیا، کچھ کوئی چھوٹا ہے تو اس کو بنا دیا. نہیں، ایسے امام جعفر صادق کے جناب اسماعیل بڑے تھے، جی. امام موسیٰ کاظم چھوٹے تھے، تو وہاں پہ بڑے بیٹے کو امامت نہیں ملی، دوسرے بیٹے کو امامت ملی. بے شک. اسی طریقے سے آگے اگر آپ بڑھیں گے، جیسے کہ 10ویں امام کے ہیں، 10ویں امام کے بیٹے جناب سید محمد، وہ بڑے بیٹے تھے، ان کو امامت نہیں ملی، امام حسن عسکری کو امامت ملی. اسی طریقے سے بڑا ہونا قید نہیں ہے، بلکہ حکم الہی ہے کہ جس کو امامت ملنی چاہیے. جی. یہی مسئلہ جو ہے، اگر یہ صرف سمجھ لیں کہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ مجھے یہ بیٹا پسند ہے لہٰذا اس کو جو ہے امامت ملنی چاہیے، نہیں، اللہ نے اماموں کے سلسلے کو بھی طے کر دیا ہے کہ کس کو امامت ملنی چاہیے، اور اس کا اعلان خود ختمی مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر کے گئے ہیں. تو کسی کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ نے بیان کر دیا ہے. اور آخری وقت میں جس طریقے سے انبیاء کا سلسلہ رہا کہ اپنے بعد والے امام کو معین کرتے گئے اور اس علم کو منتقل کر دیتے تھے، اسی طریقے سے امامت کے سلسلے میں بھی معین کرتے تھے اور اس علم امامت کو اگلے امام کی طرف منتقل کر دیا جاتا تھا. یہ 2 منٹ میں آپ اپنا سوال مختصر کر کے مکمل طور سے ہم تک پہنچا دیجئے، چاہے آڈیو کے ذریعے ہو، ٹیلی فون کے ذریعے ہو، یا ای میل کے ذریعے ہو، واٹس ایپ کے ذریعے ہو، جس طرح سے بھی آپ اس کو جو ہے 2 منٹ کے وقفے میں مختصر کر کے سوال کیجئے تاکہ
سوال ہم تک صحیح طور سے پہنچ سکے. آپ کا سوال بیچ میں کٹ گیا, آئندہ آپ اس سوال کو پھر سے مختصراً بیان کیجیے, انشاءاللہ اس کا جواب ضرور دیا جائے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. میں اوکھلا دہلی سے حسن رحیم نقوی عرض کر رہا ہوں. مولانا صاحب اور بھائی جاوید صاحب کی خدمت عالی میں میرا سلام عرض ہے, قبول فرمائیں. برائے مہربانی مجھے یہ بتائیے کہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی خود کی حال میں جیسے حضرت قاسم علیہ السلام وغیرہ کو امام کیوں نہیں بنایا گیا, جبکہ شہادت حضرت امام حسین کربلا میں 3 تھی, امام حضرت امام حسین علیہ السلام, حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام جو بہت ہی کم تھیں, جن کی عمر 5 سال بتائی جاتی ہے. حضرت امام حسن مصطفیٰ کے بعد ان کے خانوادے کو امامت سے کیوں محروم رکھا گیا؟ برائے مہربانی میرے سوال کا جواب دینے کی رحمت فرمائیں. والسلام. سید حسن رحیم نقوی اوکھلا نئی دہلی. خدا حافظ. جی مجھے یہاں پہ ایک چیز محسوس ہو رہی ہے, وہ یہ ہے کہ جیسا کہ انہوں نے میدان کربلا کی طرف بھی اشارہ کیا کہ وہاں پہ 3 امام بروی ایک وقت جمع تھے, تو بظاہر امام باقر کی عمر کم تھی تو ان کو امامت مل گئی, اور جناب قاسم کی عمر زیادہ تھی, ان کو امامت نہیں ملی. اگر ایسے دیکھنا ہے تو پھر آپ جناب پیغمبر کے دور میں دیکھیے کہ امام حسین پیدا ہوئے تو امام تھے, ابھی رسالت باقی ہے, ابھی ولایت کا اعلان نہیں ہوا ہے, تو بھی اگر آپ یہ دیکھیں تو پھر ان کی کیلکولیشن کے حساب سے یہ بھی غلط ہونا چاہیے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ امامت کا مسئلہ یہ ہے کہ امامت منصوص من اللہ ہے, اللہ کی طرف سے تعین شدہ ہے, کس کو بننا ہے, کتنا بننا ہے, کب بننا ہے, یہ تمام چیزیں اللہ کی طرف سے تعین شدہ ہے. ایک بات, آپ ایج نہ دیکھیں, ظاہر سی بات ہے کہ وہ جس دن جو امام دنیا سے جانے والا ہے اسی دن وہ صاحب فرزند نہیں ہوگا, تو اس کے یہاں صاحب فرزند ہوگا. جب وہ فرزند بڑا ہو جائے گا تب جب اس دنیا سے جائے گا تو اگلے والے کو امام بنا کے جائے گا. تو آپ عمر کو نہ دیکھیے, کیونکہ امام حسین کے دور میں امام باقر تھے, لیکن وہ امام نہیں تھے, معصوم تھے, سب کچھ تھے, ان کے اندر وہ تمام کمالات پائے جاتے ہیں جو ایک امام کے اندر پائے جاتے ہیں, لیکن اس وقت کے امام نہیں, منصب امامت پہ فائز منصب امام. یہاں تک کہ امام حسن اور امام حسین بیک وقت تھے, شاید 1 سال کا سے بھی کم کی چھوٹائی بڑائی ہے دونوں اماموں کے درمیان میں, لیکن جب تک امام حسن امام تھے تب تک امام حسین امام نہیں تھے, منصب امامت پر نہیں تھے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں. جی, محمد حنیفہ جموں کشمیر لے لداخ. حاجت کی دعا کے لیے کون سا بہتر دن ہوگا سر؟ حاجت کے لیے دعا. جو مجھے سوال سمجھ میں آیا ہمارے بھائی کا کارگل سے, حاجت کے لیے کون سا دن یا کون سی دعا؟ ہمارے یہاں جمعے کا دن بہت ہی مبارک مانا جاتا ہے, اس دن دعا کرے, اور یہ سید الایام ہے. شب کے لحاظ سے شب جمعہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن انسانوں کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں. انسان اپنے حساب سے جو وہ مانگنا چاہتا ہے اپنی مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھے کہ اس کے لیے کیا چیز مفید ہے, کیا چیز مفید نہیں ہے, اس کے بعد وہ دعا کرے انشاءاللہ. اور ایسے تو کسی دن بھی دعا کر لے, جب مانگے گا. خدا نے قرآن میں کھلا ہوا اعلان ہے, ادعونی استجب لکم. بے شک جی, بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. میں سید سلطان علی بول رہا ہوں منچر پونے سے. میرا سوال یہ ہے, خمس کے سلسلے میں میرا سوال ہے. خمس ہر انسان پر واجب, لیکن کچھ ایسا وقت آتا ہے کہ سال میں خمس نکالنا ضروری ہے. میری خمس کی تاریخ آ گئی ہے, اس تاریخ کو میرے پاس کچھ پیسے ہے, لیکن قرضہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے. یہ پیسے اگر میں اس کے پاس دوں تو میرے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا. اس طرح کے اگر حالات ہے اور یہ پیسے میں اگر دے دوں تو میرا آگے کا کچھ چلنے والا نہیں ہے. اس حالات میں نے خمس کس طرح سے نکالنا چاہیے؟ السلام علیکم. خمس کی تاریخ آ رہی ہے جی, لیکن قرضہ بھی ہے. جی, اگر یہ خمس ادا کر دیتے ہیں تو ان کو تکلیف ہو جائے گی, جی, اور آگے جو ہے ان کو گھر چلانا مشکل ہو جائے گا. جی. یہ کس طرح سے خمس ادا کریں؟ دیکھیں, جو آج کا دور ہے اس میں آپ کو تقریباً 60 to 70% لوگ وہ ملیں گے جو لون میں دبے ہوئے ہیں, مقروض ہیں. اب سوال جو ہے خمس کو ادا کرنے کا, خمس اس مال پر ادا کیا جائے گا جو آپ کی خمس کی تاریخ پر آپ کے اختیار میں ہو. اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس مال کو دے دیں واپس تاکہ کچھ قسط ادا ہو جائے تو وہ آپ کا ایکسپینسز میں چلا جائے گا, آپ کو اس پہ خمس نہیں لگے گا. لیکن جو بھی پیسہ بچے گا کیونکہ اگر ہم قرض لے لیں تو ایک طریقے سے آپ جو ہے خمس ایگزمپٹ ہو جائیں گے.
جو اگر یہ دیکھا جائے تو سب سے اچھا طریقہ خمس بچانے کا یہ ہے کہ ہم قرض لے لیں، تاکہ بعد میں کہیں کہ ہمارے پاس قرض ہی اتنا زیادہ ہے کہ وہ ادا ہی نہیں ہو سکتا، ہمارے خمس کی رقم سے زیادہ ہے. تو اس سے مطلب نہیں ہے کہ آپ مقروض ہیں یا نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اس دن، جس دن آپ کا خمس نکلنا ہے، اس دن آپ کے ہاتھ میں کتنی رقم ہے. جتنی بھی رقم ہوگی اس کا 1/5 آپ کو راہ خدا میں دینا ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں. میرے کو یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو صدقہ نکالتے ہیں تو یہ کوڑی جو مانگنے والے آتے ہیں تو ان کو دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ جو غریب لوگ ہیں وہ تو بیچارے مانگتے ہیں، ان کے ہاتھ پیر میں تکلیف رہتی ہے تو مانگتے ہیں، تو ان کو صدقہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ یہی سوال پوچھنا تھا مجھے، اس کے بارے میں بتا دیجیے. پہلے تو میں یہ عرض کر دوں، شاید آپ نئی جڑی ہوئی ہیں کہ اور تمام ناظرین سے جو ہم تک اب پہنچے ہیں کہ جب آپ کا ٹیلی فون لگ جائے آپ ٹی وی سیٹ کو میوٹ کر دیں اور پیچھے کے ڈسٹربنس کو ختم کرنے کی کوشش کریں تاکہ ایک آواز آئے. مجھے ایسا لگ رہا ہے 3-4 لوگ سوال کر رہے ہیں. بہرحال آخر میں آپ کا سوال سمجھ میں آیا، اور وہ یہ کہ جو ہم صدقہ روز نکالتے ہیں، کیا ہم جو دروازے پہ آنے والے مانگنے والے ہوتے ہیں کیا ہم ان کو دے سکتے ہیں؟ جی، ان کو بھی دیا جا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. اصل میں تیمم کا یہ غسل میت جو ہے وہ کس طرح کیا جاتا ہے؟ السلام علیکم. خدا حافظ. غسل مس میت کا تیمم اگر پانی دستیاب نہ ہو یا مشکل ہو یا مضر ہو یا حالات ایسے نہیں ہو تو اگر واجب ہو جائے اس طرح سے کس طرح کرنا چاہیے؟ تیمم کی ضرورت تب پڑتی ہے جب آپ غسل نہیں کر سکتے کسی بھی وجہ سے، وقت کم ہو گیا ہے، اتنا تنگ ہو گیا ہے کہ وقت نہیں ہے کہ آپ غسل کر کے مثال کے طور پہ اس واجب کو انجام دے سکیں. اس وقت آپ کو تیمم کرنا ہے. تیمم کا طریقہ مطلقہ طور پر ایک ہی ہے. اسی طریقے سے غسل کا بھی ایک ہی ہے کہ پہلے سر و گردن کو دھلیں، پھر داہنے حصے کو اور پھر بائیں حصے کو. تیمم کا بھی طریقہ یہ ہے کہ پہلے ایک بار خاک پر یا اس چیز پر جس پر تیمم صحیح ہے. میں ہمیشہ اپنے پروگرام میں کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں سے کہوں کہ وہ جا کر توضیح المسائل دیکھنے کی زحمت کریں. توضیح المسائل کا گھر میں ہونا بہت ضروری ہے. ارے گھر میں ہو چاہے نہ ہو، کم سے کم موبائل میں ہو. جی، کہ آپ یہ کہیں کہ اب پیسے خرچ کر کے خریدنا پڑے گا. موبائل بھی تو گھر میں ہو جب تو ہوگا. موبائل سب کے گھر میں ہے. ماشاء اللہ. جی، تو اب جو ہے اس توضیح المسائل میں سسٹمیٹکلی لکھا ہوا ہے کہ کس کس چیز پر آپ تیمم کر سکتے ہیں. جی، تو آپ اس میں دیکھیں. سب سے پہلی چیز خاک ہے، مٹی پر آپ دونوں ہاتھ رکھ کر اس کے بعد اپنے جہاں سے آپ کے بال اگتے ہیں وہاں سے شروع کریں اور اس کے بعد اپنی پیشانی کو تک لے کر آئیں، یہاں تک کہ آپ کی پیشانی پوری اسے کہا جائے کہ ہاتھوں سے مس ہو جائے. اس کے بعد بائیں ہاتھ سے داہنے ہاتھ کے کلائی کے اوپر یعنی پشت ہاتھ پر، اور پھر داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر، پھر دوبارہ سے خاک پر ہاتھ مار کے پھر صرف ہاتھ پر ہی بائیں سے دائنا اور داہنے سے بائیں ہاتھ کے اوپر آپ اپنے مس کریں. یہ آپ کا تیمم مکمل ہو گیا. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں. میں محمد معصوم دلی سے بول رہے ہیں. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں، ہمارا کوشچن یہ ہے، ہم کماتے ہیں برکت نہیں ہوتی ہے. ہمارے بھائی کے پاس برکت نہیں ہوتی ہے کاروبار میں. دیکھیے، ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہم برکت کی میننگ کو نہیں سمجھتے ہیں. برکت کو ہم اضافہ سمجھتے ہیں. یعنی برکت تبھی ہے کہ مثال کے طور پہ اگر ہم 10 روپے کماتے تھے تو اب ہمارے پاس 20 روپے آنے لگے گا تو یہ برکت ہو گئی. برکت یہ نہیں ہے، یہ انکریمنٹ ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں کماتا ہو لیکن اس کے اندر برکت نہ ہو. جی، اسی طریقے سے کم ہوتا ہو لیکن اس کے اندر برکت ہو. جی، برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس سے وہ پورا کا پورا پیسہ صحیح معنوں میں یوٹیلائز ہو رہا ہو، جس سے آپ کو لگتا ہے کہ میرا کام بھی ہو گیا اور میرے پاس کچھ پیسے بچ بھی رہے. اس کے لیے ائمہ طاہرین سے روایات ہے کہ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے یہاں برکت ہو تو وہ صدقہ دے. بڑا ہی اپوزٹ ٹائپ کا علاج ہے یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے ہی پیسہ نہیں ہے، مولانا صاحب نے کہہ دیا کہ آپ راہ خدا میں دے دیجئے. تو جو راہ خدا میں جا رہا ہے چونکہ وہی لوٹ کے آنے والا ہے، اسی لیے ائمہ نے اس کی خاص تاکید کی ہے کہ جب کبھی ہاتھ تنگ ہو جائے تو راہ خدا میں مال خرچ کرو. بہت بہت شکریہ. آپ فرمائیے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں محمد رفیع انصاری، میں دلی سے بول رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ مسجدوں میں اکثر دیکھا ہے جا کر جمعہ والے دن
मस्जिदें अगर 4-5 मंजिल होती है तो पूरी की पूरी फुल हो जाती है, यहाँ तक कि रोड पर तक नमाजी नमाज पढ़ते हैं। जुमे के अलावा और नमाजों में देखा जाता है तो सबसे पहली मंजिल होती है जो उसमें चाहे कितनी भी सफ़े हों तो ज़्यादा से ज़्यादा 3-4-5 सफ़े ही फुल हो पाती है। ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं कि मेरी नॉलेज में क्या मैंने पढ़ा के लिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर बेनमाजी खाने में हाथ डाल दे तो वो पूरा का पूरा खाना फेंक दो। ठीक है। अब गौर करने वाली बात ये है कि जिस जुमे वाले दिन जो तीसरी, चौथी, पांचवी मंजिल में नमाजी जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, वो सिर्फ जुमे वाले दिन ही जाते हैं, तो उन्हें नमाजी तो नहीं कह सकते। नमाजी तो वो होता है जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता हो, है या नहीं। तो मेरे दिमाग में ये बात आती है, क्या मस्जिदों को चौथी, पांचवी, छठी मंजिल पर पैसा लगाना, बेनमाजियों के लिए पैसा लगाया जाता है जो करोड़ों रुपए, लाखों रुपए, क्या वो जायज है? यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमा दिया है कि बेनमाजी खाने में हाथ डाल दें तो खाना फेंक दो। तो फिर उन्हीं बेनमाजियों के लिए फिर तीसरी, चौथी, पांचवी मंजिल पर पैसा क्यों लगाया जाता है मस्जिदों में? नमाजी तो वो होते हैं ना जो 5 वक्त की नमाज पढ़े, या कोई कभी कभार छूट रही तो उसे कज़ा कर ले। फिलहाल नमाजी कितने होते हैं कायदे में, वो नीचे ही मंजिल से सिमट के रह जाते हैं। आज कितने नमाजी होते हैं? तो जरा बस ये मेरी कंफ्यूजन है जो आप बता दीजिए क्या है इसका मसला। तो मस्जिद खाली रहती थी, जो ऊपर के मंजिल खाली होते हैं मसाजिद के, उस सिलसिले में हमारे भाई की नाराज़गी। जी देखिए, ये कहना कि वो लोग बेनमाजी हैं न मेरे इख्तियार में है न किसी और के इख्तियार में, क्योंकि हमारी तालीमात में ये है कि मर्द मोमिन जो मस्जिद में कभी भी आता हो उसके बारे में कम से कम 70 एहतमाल देने चाहिए कि हो सकता है इस वजह से वो आज मस्जिद में ना आ सका। हमें ये स्ट्रेट अवे ये कह देना कि वो बेनमाजी है, ये अल्लाह का और उस बंदे अल्लाह का मामला है, इसमें हम और आप कोई दखल नहीं दे सकते। जी, अब ये रही बात कि मस्जिद कितनी बड़ी होनी चाहिए। जी, जैसा कि उन्होंने खुद बताया कि मस्जिद में चौथा, पांचवा माला भी भर जाता है जुमे के दिन ही सही। अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम एक दिन सही। ईद की नमाजों में हमारे यहाँ काफ़ी भीड़ होती है। अगर ये चौथी, पांचवी मंजिल एक दिन के ही मसले के लिए सही अगर ना हो जी, तो कहाँ जाएंगे ये लोग? बाहर लगेगी सफ जी, फिर अब जो पब्लिक आने जाने वाली उसको परेशानी। तो मस्जिद जो है वो बहरहाल लोगों को मद्देनज़र रखते हुए, वहाँ की आबादी को मद्देनज़र रखते हुए बनाई जाती है। वो बात और है कि कोई कभी पहुँचता है, कोई कभी और पहुँचता है। तो ये कहना कि लोग क्योंकि हर रोज़ नहीं आते हैं लिहाजा 2 माला गिरा देना चाहिए, ये मुनासिब नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप फरमाइए, आप क्या कह रहे हैं? मैं MP खंडवा से बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा क्वेश्चन है कि मेरे पेरेंट्स हैं, जो मेरी मम्मी ऑलरेडी बेड में है, मेरे पापा अभी 3-1 महीने से बहुत उनकी हालत खराब हो रही है। डॉक्टर प्रॉब्लम भी नहीं समझ रहे हैं और दिन ब दिन हालत खराब हो रही है। उम्र का तकाजा है, समझ सकते हैं, 85 एज है उनका। बट अब मैं एक ही बेटी हूँ और बहुत मुश्किल है कि कोई रास्ता, क्योंकि दोनों बेड में होते जा रहे हैं और बहुत मुश्किल आ रही है। तो आप मुझे बताइए कि खुदा उनको शिफा अता करे या रहम कर दे मेरे फादर पे, क्योंकि उनकी तकलीफ दिन ब दिन बढ़ रही है। डॉक्टर सिर्फ दवाखाने, हॉस्पिटल जा रहे हैं, डॉक्टर कोई प्रॉब्लम समझ नहीं रहा है, कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है और तकलीफ बहुत बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मुझे आप कोई रास्ता दिखाइए, कोई दुआ बताइए या कोई बताइए कि ताकि उनकी मुश्किल, हमारे से ये मुश्किल निकल जाए। और बीमारी से हम लोग बहुत घेर चुके हैं। आज मम्मी 2 साल से बेड में है। शुक्रिया। माँ बाप जब बच्चे छोटे होते हैं और बीमार होते हैं तो वो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको सेहत दे, तूल उम्र अता फरमाए। लेकिन कानून कुदरत समझ लीजिए कि जब माँ बाप एक उम्र को पहुँच जाते हैं और इस तरह के बीमार हो जाते हैं तो ना चाहते हुए भी औलाद ये चाहती है कि उनकी मुश्किल आसान हो जाए। और अक्सर ये लोग कहते हैं कि अल्लाह इनकी मुश्किल आसान करे। बहन का सवाल यही है। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जितनी मुश्किलात ख़ुद हमारी इस बहन के ऊपर है, 2 वालिदैन को जो ज़ईफ़ हैं उनको देखना, उनकी देख रेख करना, उनकी तीमारदारी करना यकीनन मुश्किल काम है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा तकलीफ़ ख़ुद उनके वालिदैन को है कि जो इस दौर से गुज़र रहे हैं। हम उस मुश्किल को सपोर्ट कर रहे हैं कि उनकी मुश्किल थोड़ा आसान हो जाए, लेकिन हम ये नहीं समझ रहे हैं कि वो ख़ुद कितना ज़्यादा तकलीफ़ में है। मैं तो ख़ुद ये चाहूँगा कि बहरहाल परवरदिगार उनको शिफाए कामिल आजिल दे कि कम से कम वो जो है अपने काम को ख़ुद कर सके। और ये जो है बहुत मुमकिन है कि इन ख़ाहर से ज़्यादा ख़ुद वालिदैन का इम्तिहान हो जो परवरदिगार इनसे ले रहा है।
ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ان کے حق میں بہتر ہو وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انجام ان کے دے حق میں کرے. الہی آمین. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر مہاراشٹر سے بول رہا ہوں. جاوید بھائی اور مولانا صاحب ماشاءاللہ بہت اچھی خدمات انجام دے رہے ہیں. اللہ آپ کی طول عمر صحت کے ساتھ سلامتی عطا فرمائے. سوال ہے کہ اسلام میں نجاست ثابت ہونے کے کتنے طریقے ہیں، بیان فرمائیں. اور اگر کسی مسلمان بھائی چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی، ان کے فنکشن میں، دعوت ولیمہ میں یا اور کسی پروگرام یا دعوت میں عالم ذاکر خطیب یا مسلمان بھائی مومن یا مومنات جائے تو ان کی تکلیف شرعی کیا ہے کہ بغیر چوں چرا کے برادران کے دعوت میں طعام نوش فرمائے یا کچھ پوچھ پاچھ کریں؟ کس پر واجب ہے، صاحب خانہ پر یا پھر مہمان پر؟ رضا کی تلاش پاک ہے یا نجس؟ جواب عنایت فرمائے. شکریہ، خدا حافظ. دیکھیے، یہ ذمہ داری جو ہے، پہلی بات یہ کہ انہوں نے سوال کیا کہ نجاست کیسے ثابت ہوتی ہے. جو آپ نے جس لفظ کی طرف اشارہ کیا وہ ہے علم. جی. اگر انسان 100% شور ہے، جی. 99.9% از ناٹ انف. جی. 100% شور. یس. اگر 100% شور ہے کہ جو چیز وہ کھا رہا ہے وہ حلال نہیں ہے یا نجس ہے یا ذبیحہ نہیں ہے تو اس کو کھانا جائز نہیں ہے اگر مسلمان کے یہاں گیا ہے. جی. لیکن اگر مسلمان کے یہاں گیا ہوا ہے تو اس صاحب خانہ کو، اس میزبان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاک و پاکیزہ اور حلال غذا اپنے مہمانوں کو پیش کرے. اگر میرے گھر میں کوئی آتا ہے تو میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو حلال غذا اور وہ چیز اس طریقے سے حلال غذا جو کہ ذبیحہ شدہ ہو، جس کو اسلام نے تائید کیا ہو، وہ غذا دوں. یعنی اب میرے گھر میں جو مہمان آ رہا ہے وہ آ کے کچن میں آ کے نہیں جھانکے گا یا نہیں پوچھے گا یہ بتائیے کہ آپ نے یہ گوشت کہاں سے خریدا ہے، میں جا کے دیکھوں گی وہاں پہ کون کاٹ رہا ہے. نہیں، وہ ذمہ داری مہمان کی نہیں ہے، وہ ذمہ داری میزبان کی ہے. تو اب اگر کسی کے یہاں کسی مرد مسلمان کے یہاں کوئی ہم اور آپ جاتے ہیں تو وہ ذمہ داری ہماری نہیں ہے کہ وہ کہاں سے بن کے آ رہا ہے، وہ ذمہ داری اس میزبان کی ہے کہ وہ حلال غذا اپنے دوسرے برادران مسلمان کے لیے مہیا کرے. شکریہ. اگلے سائل کا سوال. جناب، میں محمد ظفر زیدی علی گڑھ سے بول رہا ہوں. جاوید بھائی، مولانا صاحب کی خدمت میں میرا سلام. سرکار، آپ کے درمیان میرا سوال یہ ہے کہ آج کل کے ماحول میں عورتیں جو دین سے واقفیت رکھتی ہیں وہ اپنے کو علماء کی فہرست میں شمار کرتی ہیں، علماء کی صف میں کھڑا ہونا چاہتی ہیں. لیکن میں نے ایک جگہ یہ بھی پڑھا، ایک مجلس میں سوالانہ سے ہی سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں عید بقرعید اور ہر جمعے کی نماز میں مسجد میں آ سکتی ہیں اور نماز پڑھ سکتی ہیں. تو اس سلسلے میں میرا یہ کہنا تھا کہ عورتیں مؤذن بھی ہو سکتی ہیں اگر مردوں کے ساتھ نماز پڑھتی ہیں، یا وہ اپنی مسجد بھی الگ بنا سکتی ہیں جس میں عورتیں اپنی نماز پڑھیں، وہی یا وہ مؤذن ہو سکتی ہیں. اس کی وضاحت چاہتا تھا میں. ہمارے بھائی کا یہ سوال ہے کہ عورتیں کیا مؤذن ہو سکتی ہیں اگر شرعی حدود میں رہیں تو؟ جی. دیکھیے، اذان کی بہت ساری قسمیں ہیں. جی. ایک اذان ہے وہ جو اذان اعلان جسے کہا جاتا ہے، جی، کہ جس کے بعد لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ حی علی الصلاۃ، جو لاؤڈ اسپیکر پہ ہوتی ہے لوگوں کو بلانے کے لیے. ایک اذان وہ ہوتی ہے جو انسان نماز سے پہلے دیتا ہے، کہ مستحب ہے کہ انسان جب اپنے گھر میں بھی نماز پڑھ رہا ہو تو اذان دے. تو بلا کسی کو نہیں رہا ہے، لیکن مستحب ہے کہ انسان اذان دے، اقامت دے، اس کے بعد اپنی نماز کو قائم کرے. خواتین کے لیے اذان اعلان جائز نہیں ہے، کیونکہ اعلان مطلب یہ دوسرے لوگوں کو بلانا، ان کے یہاں اذان اعلان کی وظیفہ ان کا نہیں ہے. اذان وہ اذان جو وہ اپنی نماز کے لیے دینا چاہتی ہیں وہ اپنے لیے وہ دے سکتی ہیں. جماعت ہو سکتی کہ عورت جو ہے وہ، دیکھیے خود پیغمبر کے دور میں بھی جو ہے خواتین جماعت میں، جمعہ میں اور عیدین کی نماز میں جایا کرتی تھیں. آج بھی جہاں پہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جمہوریہ اسلامی میں اور عراق وغیرہ میں وہاں پہ خواتین مسجدوں میں جاتی ہیں. اگر وہ چاہیں کہ امام بن جائیں تو وہ صرف خاتون کے لیے ہی، خواتین کے لیے ہی امام بن سکتی ہے، مردوں کے لیے نہیں بن سکتی ہے. جی، بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم. میرا کوشچن یہ ہے کہ لڑکے کے حقیقے میں ایک بکرا چاہیے یا 2 بکرا چاہیے؟ اور دوسری بات کہ عمر کم سے کم 30-35 سال ہو گئی تو اس کا حقیقہ کر سکتے
क्योंकि वो हमेशा परेशान रहता है। इसके लिए प्लीज थोड़ा आप मुझे बताइए कि एक बकरा करे या दो बकरा करना चाहिए हकीके में, और इतनी उम्र में कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम। अक़ीक़े में लड़के के लिए एक बकरा या दो बकरा, एक बात। दूसरी बात ये है कि अक़ीक़ा जो सुन्नत मुअक्कदा है, जी जी, 30-35 साल हो गया है बच्चे का, जवान हो गए माशाल्लाह, और उनका अक़ीक़ा नहीं, वो परेशान रहते हैं, तो क्या इस उम्र में हो सकता है? पहला सवाल का जवाब ये है कि अक़ीक़े के लिए मुस्तहब है कि एक बकरा, जी लड़के के लिए अगर है तो बकरा और लड़की हो तो बकरी जी की कुर्बानी दी जाएगी। अब जैसा कि आपने कहा कि मुस्तहब मुअक्कद है, वाजिब नहीं है, लेकिन अगर इनको ये महसूस होता है कि चूँकि नहीं हुआ था, आमतौर पे मुझे अभी रिसेंटली पता चला कि बाज़ जगहों पे, बाज़ गांव वगैरह में ये कहा जाता है कि अक़ीक़ा सहता नहीं है। अगर कोई अक़ीक़ा हो जाता है किसी के घर में तो जो है वो बहुत सारे मुश्किलात आ जाती हैं, लिहाजा अक़ीक़ा ही नहीं करवाते। अरे वाह जी, ये अभी लेटेस्ट अपडेट है मेरे पास। जी, तो बाज़ गांव में बिल्कुल मुतलका तौर पर ये खुराफात में खुराफात ये भी है, जो चीज़ खुदा ने मुस्तहब रखी है वो दूसरों को सह नहीं रहा है, तो फिर वो अपने सहने के बारे में देखें कि उनका क्या मसला है। जी। तो अगर अभी भी उनको इस बात पे शक है कि इस वजह से है तो बिल्कुल करवाएं, और नहीं करवाया था तो उसके बारे में सोचें कि अपने घर में इस सुन्नत मुअक्कदा, इस मुस्तहब मुअक्कदा को इजरा करें, और दूसरे बच्चों के लिए भी अगर नहीं हुआ है तो वो भी करवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। हम जो बर्तन निकाल कर फातिहा देते हैं तो वो शिर्क है कि सही है कि गलत है, ये बताइए जरा सा। फातिहा तो जो हम पढ़ते हैं सूरह फातिहा, जी जी, ये पहुंचता है मरहूमीन को या जिसके लिए फातिहा पढ़ रहे हैं, जी, लेकिन जो शीरीनी वगैरह या खाना वगैरह हम रखते हैं, जी जी, तो उस पे हम पढ़ते हैं फातिहा। देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, जो आपने भी इशारा किया कि असल जो मरहूम को पहुंचता है वो फातिहा है जी, खाना वगैरह चीज़ें उसको नहीं पहुंचती हैं जी, तो ये खाने पर फातिहा क्यों हो रहा है? जी, असल ये होता है कि हम खाने को इस वजह से उस पर फातिहा होता है ताकि जब ये जो लोग ज़रूरतमंद हैं, मुस्तहब है कि उनको खाना दिया जाए, तो जब तक ये खाना, जब वो ये खाना किसी गरीब को पहुंचेगा, किसी मुस्तहक को पहुंचेगा, तो यकीनन वो मरहूम के हक़ में दुआ करेगा। तो ये दो तरफ़ा चीज़ है, एक फातिहा भी हो जाएगा और एक मुस्तहक और एक ज़रूरतमंद की ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी, और उस ज़रूरत पूरी होने का सवाब भी मरहूम को पहुंचेगा। और उसको अगर एहतमाम से और इज्जत से खिलाएं तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। मैं सईद कश्मीर से बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। खुदा आपको सलामती अता करे और आपकी चैनल को और तरक्की दे। मेरा सवाल ये है कि अगर किसी जमीन पर पेड़ पौधे लगे हों और मालूम हो जाए कि इस जमीन के अंदर रेत मौजूद है, फिर पेड़ काट कर रेत निकाली जाए, क्या इस रेत से हासिल शुदा कीमत पर खुम्स वाजिब होगा? जमीन का जो मालिक है वो आयतुल्लाह उज़्मा इमाम खामनाई का मुक़ल्लिद है। उम्मीद है कि आप जवाब देंगे। शुक्रिया। ये मसला हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामेनाई हफ़ज़ल्लाहु ताला के मुक़ल्लिद का है कि इस तरह का जो मामला हो उसमें क्या खुम्स होगा? देखिए, जो इन्होंने सिनेरियो बयान किया है उसके हिसाब से जो वो रेत है वो एक सामान है, वो चीज़ है जिसको ख़रीद फरोश किया जाएगा जी। तो जब ख़रीद फरोश होनी है तो जितना वो निकालेंगे एज अ प्रोडक्ट बन जाएगा, तो अगर वो आखिर में बचता है तो उसकी कीमत के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी कीमत कितनी है, उस पर जो है फिर खुम्स निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। मैं बम्बई से कौशक से बोल रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि मेरे शौहर को इंतकाल होके 6 साल हो गया, और उससे पहले वो बहुत बीमार थे, हार्ट के मरीज थे, लेकिन उनके इंतकाल से कुछ दिन पहले, यानी महीना 15 दिन पहले, मेरा और उनका झगड़ा बहुत जोरों में हो गया था, यहाँ तक के हाथापाई की नौबत आ गई थी, और कुछ दिन बाद फिर उनका इंतकाल हो गया। मैं उनसे माफी भी नहीं मांग सकी और कुछ मैं भी बहुत पसीना हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ, इसलिए 6 साल हो गया। मैं चाहती हूँ कि कभी मेरे सपने में आए, मुझसे कुछ कहे, मुझसे कुछ मांगे, मुझसे कुछ बोले, या मैं उनको एक झलक देख पाऊँ, लेकिन वो कभी मेरे सपने में नहीं आते। मैं 5 वक्त नमाज भी पढ़ती हूँ, नमाज की 2 वक्त नमाज में उनके लिए मक़फ़िरत की दुआ मांगती हूँ। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं एक बार उनको एक झलक सपने में अपने देखना चाहती हूँ, उसके लिए मैं क्या करूँ और उनसे किस तरह माफी मांगू। जो मैं झगड़ा हो गया था मेरा बहुत
उसके लिए मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पा रही हूँ और बार बार वो ख्याल आता है। 6 साल हो गया लेकिन मैं भूल नहीं पा रही हूँ उनको, अभी भी मैं दुखी हूँ। तो आप मुझे बता दीजिए कि मैं उनको कैसे एक झलक सपने में देख पाऊँ, क्यों नहीं आते, क्या कारण है, नाराज है मुझसे। प्लीज आप मुझे कोई रास्ता या कोई हल बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये कोई मरहूम हो गया, इंतकाल हो गया किसी का, उससे हमारा तनाज़ा हुआ जी जैसे बहन बता रही हैं, अब वो माफ़ी नहीं मांग सकी, जी अब क्या ज़रूरी है कि ख्वाब में जब माफ़ी मांगे या कोई और तलाफ़ी करने का रास्ता है? देखिए, पहली बात यह है कि हमारे यहाँ ख्वाब की कोई ख़ास अहमियत नहीं है, मगर ये कि वो ख्वाब मासूम का ख्वाब हो। जी। अब जब हम ये चाहते हैं कि किसी से हमारा कोई झगड़ा हो गया, कोई बात हो गई, किसी से हम कुछ कहना चाहते थे और वो नहीं कह सके किसी वजह से, और वो जाने वाला इस दुनिया से चला गया। अब अगर हम ये चाहते हैं कि हम जो अज़ियत दी, खुदा न खास्ता कोई परेशानी थी, जो तनाज़ो था आपस में, अगर हम ये चाहें कि वो दूर हो, तो बेहतर ये है कि हम उस मरहूम के हक़ में दुआ करें। जी। यकीनन हमारे अमाल जो है न जाने कैसे हैं, कितने मौरिद कबूल हैं, कितने जो है हमारे हिसाब से सिर्फ कि हमने नमाज़ों को अदा किया है और नेक अमाल अंजाम दिए हैं। तो जो जाने वाला है उसको हमारी दुआओं के और हम उसके हक़ में दुआओं की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह अगर हम उससे उसकी हयात में माफ़ी नहीं मांग सके, लेकिन अगर उसके लिए हम कोई कार खैर अंजाम देंगे तो यकीनन वो आखिरत में और उस दुनिया में वो हमारी इस माफ़ी को कबूल करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और ये परेशानियां जो हैं हमारी भी दूर होंगी, हमारी को दिल को भी सुकून मिलेगा और उसको भी इत्मीनान और आराम मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। मैं उन्नाव से बेगम नकवी बोल रहा हूँ। मेरा बेटा 7 साल से माफी चाहता था, मौलाना साहब से उसकी दुआ पूछना है और ये कहना है कि हमारे बेटे के लिए दुआ करते हैं। यकीनन आपके फर्जंद को जो फिट्स आ रही हैं, पहली बात तो ये है कि आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, इसका इलाज है। और दूसरी बात ये है कि मैं ख़ुद भी दुआ करता हूँ, मौलाना से भी गुजारिश करूँगा दुआ करें और तमाम नाज़रीन दुआ करें कि अल्लाह ताला इनके फ़र्जंद को जल्द अज जल्द सेहत कामिला और आजिला अता फरमाए बहक़ मासूमीन अलैहिस्सलाम। आमीन। अगला सवाल। सलामुन अलैकुम। मैं सवाल करना चाहता हूँ कि अगर किसी की शादी हो रही है और निकाह का कागज में लड़का और लड़की का साइन करवाना भूल जाए, मौलाना आज रजिस्ट्रेशन कोर्ट के कागज जो होती है उस पर साइन करवा ले और अपने कागज में भूल जाए तो वो निकाह कैसा रहेगा? अगर बाद में साइन करे 15 दिन 20 दिन के बाद। खुदा हाफिज़। निकाह शरई में कहीं सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं होती। अगर आजकल जो फॉर्म भरे जाते हैं रजिस्ट्रेशन वगैरह की वजह से या याददाश्त के लिए, अगर मौलाना साइन करना भूल गए या मौलाना की साइन नहीं, 15-20 दिन बाद निकाह के साइन करवाया गया, तो क्या निकाह सही होगा? देखिए, निकाह के लिए सिग्नेचर अहम नहीं है, बल्कि वो सीगे जो निकाह के वक्त आलिम पढ़ता है बउनवान वकील, अगर वो सीगा पढ़ दिया गया है, उसके बाद अगर साइन नहीं भी होता है तो भी वो मियाँ बीवी हैं और निकाह उनका सही है। ये डॉक्यूमेंटेशन जैसा कि आपने भी बयान किया, ये हमारे ऑफिशियल कामों के लिए होता है, अदरवाइज़ हमें किसी तरीके की साइन और सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं है। बस ये सीगा पढ़ दिया जाता है, यही काफ़ी होता है कि 2 आदमियों को, यानी एक औरत और एक मर्द के दरमियान में अक़्द जो होता है, यही उनकी शरई तौर पर शादी होती है। इसी तरीके से आम तौर पे मैं अब ये बात आ गई है सिग्नेचर वाली, तो आम तौर पे ये देखा जाता है कि मॉडर्न सोसाइटी में जब कोई प्रॉब्लम होती है हस्बैंड वाइफ के दरमियान में, तो वो कोर्ट से जाके डिवोर्स ले लेते हैं। जी। तो जिस तरीके से कोर्ट के सिग्नेचर से हमारे यहाँ शादी नहीं होती, उसी तरीके से कोर्ट के साइन से हमारे यहाँ तलाक भी नहीं होता। जब तक कि जब तक अक़्द ना पढ़ा जाए शादी नहीं होती, इसी तरीके से जब तक तलाक ना पढ़ा जाए तब तक तलाक नहीं होता है। कोर्ट सर के बल खड़ा हो जाए लेकिन तलाक नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया। आपका क्या सवाल है? मैं मोहम्मद अजमल इंजीनियर, पटना बिहार से। हमारा सवाल है कि शिया और सुन्नी में हमारे गैर मुस्लिम हजरात पूछते हैं कि शिया और सुन्नियों में मेजर फर्क क्या है? जवाब दे। हमारे भाई का सवाल ये है कि शिया और सुन्नी में मेजर फ़र्क क्या है? देखिए, जो मेजर फ़र्क आप जो हमारे यहाँ बयान किया जाता है वो ये है कि
تشیع میں اور شیعہ حضرات کے درمیان میں یہ کہا جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنے بعد خلیفہ اور وصی کو معین کیا ہے اور غدیر خب میں اس بات کا اعلان بھی کیا ہے. جی. برادران اسلام میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مولا کو بعنوان دوست معرفی کی تھی، نہ بعنوان خلیفہ اور وصی. تو خلافت کا مسئلہ جو ہے وہ لوگوں کے اوپر چھوڑ دیا تھا کہ وہ اپنی ڈیموکریٹکلی اگر کسی کو الیکٹ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ منصوص من اللہ ہے کہ اللہ کی تائید شدہ ہونا چاہیے. جس طریقے سے نبوت ہے اسی طریقے سے سلسلہ امامت ہونا چاہیے. لیکن برادران اسلام میں صرف مسئلہ نبوت تک تو یہ بات پائی جاتی ہے، لیکن مسئلہ خلافت میں لوگوں کی رائے وہ زیادہ اہم ہے. شکریہ. ایک بیسک فرق ہے. بہت بہت شکریہ آغا. اگلا سوال لیتے ہیں. رائے پور حامد علی، نماز جنازہ میں کیا بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں؟ السلام علیکم. شکریہ. چونکہ ہمارے یہاں نماز جنازہ کے آگے نماز لفظ لکھا ہوا جو کہ دعا ہے، جی جی، تو کیا اس میں وضو شرط ہے؟ دیکھیے نماز اصل میں یہ صلاۃ المیت جو ہے، لفظ صلاۃ جو عربی میں ہے وہ دعا کے لیے بھی پہلے استعمال ہوا کرتا تھا. جی. لیکن ہمارے زبان میں آتے آتے چونکہ صلاۃ کا ترجمہ ہم ہمیشہ نماز کرتے رہے ہیں تو لہٰذا وہ نماز میت ہو گئی، نماز جنازہ ہو گئی. جبکہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ ایک دعا ہے، کیونکہ نماز کے بعد ارکان ہے، اس میں کم سے کم تکبیرۃ الاحرام ہونا چاہیے، قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے. لیکن نماز جنازہ میں نہ رکوع ہے، نہ سجود ہے، نہ سلام ہے. جی. لہٰذا یہ ایک دعا ہے، یہ ایک مستحب کام ہے. لہٰذا اس کے لیے وضو کی شرط نہیں ہے، کیونکہ وضو کی شرط نماز کے لیے ہے، اس نماز کے لیے نہیں ہے. اس دعا کے لیے واجب کفائی ہے، لیکن واجب کفائی ادا کرنا ہے. جی. اس کا جی مستحب ہے کہ انسان ظاہر سی بات ہے کہ ایک میت کے نزدیک جا رہا ہے تو پاک و پاکیزہ جائے، لہٰذا باوضو جائے، لیکن شرط نہیں. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم، میرا نام ناوش مرزا ہے. میرا یہ سوال ہے کہ میری بہن ہے، بامبے میں رہتی ہے، اس کو اولاد نہیں ہو رہی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں اس نے کچھ کروایا ہے، اس کے 2 بار مس کیریج ہو گئے ہیں. پلیز آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیں، وہ کون سی دعا پڑھے؟ بہت منتیں ماننے چکی ہے. پلیز آپ میری بہن کے لیے کچھ ایسی دعا، کچھ ایسا عمل بتائیں وہ کچھ کرے. اور اس کا آپریشن تک ہو چکا ہے، اس کے لیے آپ سب بھی دعا کریں جیسے جیسے اس کو اولاد ہو جائے. خدا حافظ. ہمارے یہاں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو مصلحت خدا یا انسان کی فزیکل جو کنڈیشن ہوتی ہے اس کی بنیاد پر ہوتی ہیں. لیکن جب وہ کام نہیں ہوتا تو یہ کہتے کسی نے کچھ کروا دیا ہے، بندش کرا دی ہے، رکاوٹ کرا دی ہے، اور فوراً الزام لگانا شروع ہو جاتے ہیں. ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بہن کی اولاد عطا فرمائے. لیکن کیا یہ صحیح ہے بات جو ہماری بہن فرما رہی ہے؟ دیکھیے جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ مصلحت خدا ہوتی ہے. جی. نہ کوئی جادو، نہ کوئی بندش، نہ کوئی کروا دینا، یہ خدا کی مصلحت کے آگے کسی کی نہیں چلتی ہے. جی. جب خدا کی مصلحت ہوگی تو جناب ابراہیم کو بھی ضعیفی میں اولاد عطا کی. بے شک. جناب یحییٰ بھی خود جو ہے ضعیفی میں ان کی ولادت ہوئی. تو جناب زکریا کے یہاں تو یہ چیزیں جو ہے میں بہت سارے لوگوں کو ایسا پرسنلی بھی جانتا ہوں کہ جن کے یہاں ولادت شادی کے 18 سال 20 سال کے بعد ہوئی. تو اللہ کے در سے اور اس کی طرف سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. یقیناً جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ کچھ مس کیریجز ہوئے ہیں تو ان کو چاہیے کہ پہلے اپنا میڈیکل ٹریٹمنٹ کروائیں. ہو سکتا ہے کہ کچھ ان کو فزیکل پرابلم ہو، ڈیفیشنسی ہو، جس کی وجہ سے وہ ٹھیک سے کنسیو نہیں ہو پا رہا ہے. تو اگر وہ ڈاکٹر سے دیکھیں انشاءاللہ، اور پروردگار بہرحال دعا کریں کہ ان کے یہاں بھی ولادت ہو، اور وہ تمام لوگ جو کہ خواہاں ہیں اولاد کے، ان سب کو پروردگار صاحب اولاد الہی آمین. اگلا سائل کا سوال. مہندی حسن الہ آباد. مولانا صاحب السلام علیکم. جاوید بھائی السلام علیکم. میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم لوگ نماز شب پڑھتے ہیں، نماز شب پڑھنے کے بعد صبح جب ہم لوگ جاتے ہیں تو صبح کی وہ نماز جو ہے چھوٹ جاتی ہے. کیا ہم لوگ 12 سے پہلے یہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ السلام علیکم. نماز صبح واجب ہے. جی. صلاۃ اللیل نماز شب مستحب ہے، بہترین عمل ہے لیکن مستحب ہے. جی. اگر اس کی وجہ سے نماز صبح قضا ہو جائے تو کیا 12 سے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ نماز شب دیکھتے ہیں ایک بہت ہی اچھی بات یہاں پہ آ گئی ہے، وہ ہے کہ ہمیں اپنی پرائرٹیز کو سارٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. جی.
ہمارے لیے سب سے پہلی پرائرٹی ہمارے واجبات ہیں. جی. اگر کسی بھی بنا پر ہمارے واجبات چھوٹ رہے ہیں تو اس عمل کو چھوڑنا پڑے گا. جی. لیکن نماز شب کے لیے یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر اس بات کا آپ کو خطرہ ہو کہ آپ صبح میں نہیں اٹھ سکتے ہیں, آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں, تو آپ عشاء کے بعد بھی آپ نماز شب سونے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ نصف شب کے بعد پڑھیں. جی. حالانکہ اس کا مستحب وقت جو ہے, مؤکد وقت جو ہے, وہ صلاۃ صبح یعنی نماز صبح سے تھوڑی دیر پہلے ہے. جی. صبح کی نماز اگر اذان 5 ساڑھے 5 بجے ہوتی ہے تو 15-20 منٹ پہلے نماز شب پڑھا جائے تاکہ اسی کو سے پھر فجر کی نماز کو متصل کر دیا جائے. جی. یہ فضیلت کا وقت ہے. لیکن اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے, اس کو یہ بات کا خطرہ ہے کہ میں صبح میں نماز اذان سے پہلے نہیں اٹھ سکوں گا, اور یہ بھی ایک بہت زیادہ تاکید شدہ مستحب عمل ہے, مستحب مؤکد ہے, یہ بھی نہ گوائیں, تو بہتر یہ ہے سونے سے پہلے عشاء کے بعد کبھی بھی اس نماز کو پڑھا جا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم, میں احمد علی کرگل سے بات کر رہا ہوں. مولانا صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ میرا بیوی جب اپنے مائکے جاتا ہے تو 2-3 دن کے لیے جاتا ہے, کیا اس کا نماز قصر ہوگا اور اس کا روزہ قصر ہوگا کہ نہیں اس صورت میں؟ السلام علیکم. ان کی اہلیہ 2-3 دن کے لیے اپنے میکے جاتی ہیں تو ان کی نماز اور ان کے روزے قصر ہیں یا پورے پڑھنے ہیں؟ ہر انسان کا وطن الگ الگ ہوتا ہے. یعنی اگر کسی خاتون کی کہیں اور شادی ہو جاتی ہے اور وہ کہیں اور چلی جاتی ہیں تو ان کا جو وطن تھا وہ وطن ختم نہیں ہو جاتا جب تک کہ وہ خود نہ چاہ لیں. جی. چونکہ ہمیشہ سے وہ ان کا گھر رہا ہے, وہ ان کا وطن رہا ہے, لہٰذا اگر 1 دن کے لیے کیا 1 گھنٹے کے لیے بھی جائیں اور کسی نماز کا وقت ہو جائے گا تو وہاں پہ ان کو پوری نماز پڑھنی پڑے گی. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم, میرا نام سمینا ہے اور میں گوا سے بول رہی ہوں. مجھے نیگیٹیوٹی خیال بہت آتے, بہت خراب نیگیٹیوٹی آتی ہے. مجھے قرآن کی کوئی ایسی آیت بتائیے جو نیگیٹیوٹی میرے سے دور ہے. میں اس سے بہت بیزاری ہوں. میرے لائف میں بہت پرابلم ہوتی ہے نیگیٹیوٹی کی وجہ سے. مجھے قرآن کی کوئی آیت بتائیے جس سے یہ نیگیٹیوٹی میرے سے دور ہے. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے میرے شادی سے پہلے میرا شوہر مجھے کوئی ایسی عادت بتائیے جس سے میرا شوہر میرے طرف مجھ سے بہت پیار کرے, مجھے رسپیکٹ دے, جس سے میرے شوہر کو اپنے طرف کرے. قرآن کی کوئی عادت بتائیے پلیز. میرے جواب کا جلدی مجھے میرے جواب کا خدا حافظ. بہن کے 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ کہ ان کو جو ہے وہ منفی خیالات ان کے ذہن میں زیادہ آتے ہیں, اس سے نجات کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے, منفی خیالات آنے کی وجہ یہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تبھی خیال آتے ہیں جب آپ کے دوسرے لوگوں سے روابط کم ہوتے ہیں. جی. مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ وہاں پر تنہا ہے اور ان کے باقی رشتہ داروں سے ان کی کم بات ہوتی ہے, کیونکہ جب رشتہ داروں سے زیادہ بات ہوتی ہے اور گھلا ملا رہتا ہے آدمی تو وہ ان خیالات کی طرف ہی نہیں جاتا, اس کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا کہ وہ بیٹھ کے کچھ سوچے. جی. تو ان کے لیے میں سجیسٹ کروں گا کہ یہ اپنے صلہ رحم جو ہے کہا جاتا ہے کہ اپنے اپنوں سے یہ تھوڑا سا رابطہ کریں, ان سے بات چیت کریں گے تو یہ ان کا نیگیٹو جو خیال ذہن میں ہے وہ دور ہو جائے. کیونکہ خالی ذہن جو ہوتا ہے وہ شیطان کا گھر ہے. جی. وہ شیطان آ کے ورغلاتا ہے اور برے برے خیالات دل میں آتے ہیں. تو یہ اگر یہ اپنے خاندان والوں سے, اپنے دوستوں سے, اپنے بھائی بہنوں سے یا اپنی والدہ اگر ہیں, والدین ہیں تو ان ساس سسر سے, جی ساس سسر سے وغیرہ سے ان سے ٹچ میں رہیں تاکہ جو ہے ایک پازیٹیو وائب ملے گی اور پھر یہ خیالات بھی ان کے ذہن سے چلے جائیں گے. یہ جو ان کا دوسرا سوال ہے کہ ان کے شوہر ان سے ان کی طرف راغب ہوں, ان سے زیادہ محبت کرنے لگے, ایسی کوئی دعا ہے کیا وظیفہ؟ اس میں دعا سے زیادہ عمل کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ وہ دیکھیں کہ ان کے شوہر کو کن پسند اور ناپسند کیا ہے. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی پسند و ناپسند کا خیال رکھا جائے. جب اس کی پسند و ناپسند کا خیال رکھا جاتا ہے تو وہ ایک نارمل سی بات ہے, ایک نیچرل بات ہے کہ وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے کہ جو آدمی میری پسند ناپسند کا خیال رکھتا ہے تو کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ 7-8 دن 10 دن وہ اس بات کی طرف متوجہ نہ ہو, لیکن وہ ایک ٹائم آئے گا کہ وہ ریئلائز کرتا ہے کہ کوئی میرے لیے کچھ کر رہا ہے, میری پسند اور ناپسند کا خیال رکھ رہا ہے, تو وہ آٹومیٹکلی اس کی طرف راغب ہوتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ ہاں, کیونکہ انسان کے اندر یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ وہ اگر کوئی اس کے ساتھ اچھا کام کر رہا ہے تو وہ بھی پلٹ کے اس کے ساتھ
اچھا کام کریں. مختصر یہ کہ اپنے اخلاق میں اور بہتری پیدا کریں. اخلاق میں بھی اور عمل میں بھی. وہ دیکھیں کہ وہ کھانے میں کیا پسند کرتا ہے, جی اس کو کلر کیا پسند ہے, وہ اپنی وائف سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے, وہ اس چیز کو طرف توجہ دیں, انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. میں ہوں شائستہ کشمیر سے. میرا یہ سوال ہے, میں بہت بیمار رہتی ہوں. کچھ پیر ہے نا وہ بولتے ہیں کہ آپ کو پری ہے, پری غصہ ہے آپ کو. مجھے کبھی بہت غصہ آتا ہے کبھی کبھی, اور کبھی شانت رہتی ہوں. میرا دل بہت اچھا ہے, برا نہیں ہے. تو میری شادی ہو چکی ہے, 6-7 ایئرس ہوئے, ابھی مجھے اولاد نہیں ہے. تو پلیز میرے لیے دعا کرے اور کچھ ایسی دعا بولے جس سے مجھے اچھا سا کیوٹ سا بیبی ہو. اور میرا ٹیسٹ بھی ہونے والا ہے, تو بولتے آپ کو سسٹ ہے, تو دعا کرے کہ شفائی عطا ہو میری. باقی السلام, خدا حافظ. ہماری بہن کا سوال یہی ہے کہ ان کی پریشانی ہے اور کسی پیر نے بتا دیا کہ جو ہے, سب سے پہلی بات یہ کہ وہ پیر جو ہے وہ عالم غیب نہیں ہے کہ وہ دوسرے کی پریشانی کو دیکھ کے بیان کر دے. جی. تو بہتر یہ ہے کہ وہ اب خود اہل بیت علیہ السلام سے متوسل ہوں, ان سے توسل کریں, ان سے دعا کریں کہ ان کی مشکلات کو آسان کر دیں. اور جو ان کی میڈیکل کنڈیشنز ہے انشاءاللہ ہم بھی دعا کریں گے, سب سے گزارش بھی کریں گے کہ ان کے حق میں, ان خواہر کے حق میں دعا کریں کہ ان کی مسئلہ حل ہو جائے. اور روایات میں ہے کہ جو خواتین ماں بننا چاہتی ہیں یا پریگننٹ ہیں وہ سورہ نور پڑھیں تاکہ ان کو ایک حسین خوبصورت اولاد عطا ہو اور اس کا حافظہ بھی اچھا ہو. اچھے حافظے کے لیے بھی تاکید کی گئی ہے کہ سورہ نور کی تلاوت کی جائے. بہت بہت شکریہ آغا. اگلا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم. میرا سوال ہے کہ کیا پرفیوم لگانا جائز ہے جس میں الکوہل ملا ہو؟ خدا حافظ. پرفیوم میں جو الکوہل ہوتا ہے اس کو لگا کے کیا ہم نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں. یہ فیکٹری الکوہل جسے کہا جاتا ہے یہ پاک ہوتا ہے وہ, اور آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. کنزمپشن دیکھیے, ایک چیز ہوتا ہے یوزیج, ایک چیز ہوتا ہے کنزمپشن, یعنی کھا لینا اسے. تو اس کا انٹیک حرام ہے, اس کو یوز کرنا جائز ہے, کوئی مشکل نہیں. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. محترم مولانا صاحب اور جاوید بھائی کی خدمت میں السلام علیکم. آپ کا یہ پروگرام مسائل زندگی سے بہت کچھ جانکاری ملتی ہے. اس پروگرام نے میری زندگی بدل دی اور بہت کچھ سیکھا ہے دین کے بارے میں. اللہ دن دگنی رات چوگنی اس چینل کو ترقی دے. میرا سوال ہے کہ نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر کہا جاتا ہے یعنی تکبیر, تو یہی تکبیر کیا سجدے سے سر اٹھانے کے بعد بھی کہنا چاہیے اور دوسرے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد بھی کہنا چاہیے؟ تفصیل سے بتائیں پلیز. دوسرا سوال یہ ہے مولانا جاوید بھائی اور مولانا صاحب کہ میں نماز کسی مجبوری کے تحت بیٹھ کے پڑھتی ہوں اور صرف مغرب عشاء کی پڑھتی ہوں, ظہر اثر اور فجر کی قضا پڑھتی ہوں کیونکہ دوپہر کے ٹائم نہیں ملتا پڑھنے کا, تو کیا یہ صحیح ہے؟ تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ زکوٰۃ میں مقررہ تاریخ کو, رمضان کی ایک مقررہ تاریخ کو صرف پیسوں کو یعنی روپے کے اوپر نکالتی ہوں, جتنے روپے میرے پاس رہتے ہیں اس تاریخ کو اس روپے کے حساب سے میں زکوٰۃ نکالتی ہوں, تو کیا یہ صحیح ہے؟ تفصیل سے بتائیں پلیز. اور آپ کا چینل بہت اچھا ہے, بہت ترقی کرے, خدا سے یہ دعا ہے. بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور اس چینل میں جتنے لوگ کام کرتے ہیں سب کو خدا ترقی دے. اور اس چینل کو, جاوید بھائی کو, مولانا صاحب کو سلام. میں کلکتے سے مہر النساء. خدا حافظ. پہلا سوال ہماری بہن کا ہے کہ تکبیرۃ الاحرام تو واجب ہے, اس کے بعد میں جو ہم سجود سجدے کرتے ہیں, سجدے میں جانے سے پہلے, سجدے میں اٹھنے سے کے بعد اور دوسرے سجدے کے بعد, کیا پھر ہم کو یہ اللہ اکبر کہنا ہے؟ پوری نماز میں صرف تکبیرۃ الاحرام وہ تکبیر ہے جو واجب ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی تکبیرات ہے, آپ سجدے میں جانے سے پہلے, رکوع کے بعد, سجدے سے اٹھنے کے بعد, دوبارہ سجدے میں جانے سے پہلے, اور اس کے بعد یہاں تک کہ آخر میں سلام کے بعد بھی جو 3 تکبیریں بھی ہیں, یہ سب مستحب تکبیرات ہیں. صرف ایک واجب تکبیر ہے, وہ ہے تکبیرۃ الاحرام. تو یہ باقی والی اگر آپ نہیں کہہ رہی ہیں یا ایک کہا ہے تو آپ کی نماز تب بھی صحیح ہے. دوسرا سوال بہن کا یہ ہے کہ کسی مجبوری کے تحت یہ بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں. اسی کے ساتھ تیسرا سوال بھی ہم
ان کا ایڈ کر دیں کہ مغرب اور عشاء کی تو نماز پڑھ لیتی ہیں لیکن ظہرین اور صبح کی نماز قضا کر دیتی ہیں، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکتا ہے انسان کو چاہیے کہ وہ تمام ارکان کے ساتھ نماز کو ادا کرے. مثال کے طور پر اگر وہ صرف تکبیرۃ الاحرام کے حد تک کھڑی ہو کر تکبیر کہہ سکتی ہیں یا پہلی رکعت کھڑی ہو کے پڑھ سکتی ہیں تو پہلی رکعت کھڑی ہو کر پڑھیں. باقی نماز اگر بیٹھ کر پڑھ سکتی ہیں تو بیٹھ کے پڑھیں، کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن پہلے سے ہی یہ طے کر لیں کہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے، یہ بہرحال مناسب نہیں ہے. اگر یقین ہے یقین اور نہیں ہو سکتا ہے تو ایک الگ ہو مسئلہ سکتا ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. جی. تیسری بات یہ کہ دیکھیے واجب بہرحال واجب ہے جی، اور دوسرے دنیا کے کام جو ہے وہ ہو سکتے ہیں بعد میں بھی جی، لیکن ترک واجب بہرحال ایک گناہ ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. جی. کیونکہ خدا نے اگر دیکھا جائے کہ انسان کی 24 گھنٹے کی زندگی میں صرف 17 رکعت نماز مانگی ہے واجب، جی، 17 منٹس، بعض لوگوں کے 7 منٹس. جی. تو ہم سے جو ہے جو خدا ہم سے مانگ رہا ہے 24 گھنٹے میں سے 17 سے 20 منٹ جی، تعقیبات کے ساتھ آدھا گھنٹہ زیادہ سے زیادہ آپ مان لیجئے جی. کہ اگر ہمارے پاس کیا یہ آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے خدا کو دے سکیں پورے دنیا. تعجب ہے کہ جس اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہوں اور ایک انسان ایک مسلمان 17 منٹ اللہ کے لیے نہیں نکال سکتا دن بھر میں. تو بہرحال ان کو یہ چاہیے کہ اگر آپ قضا نماز پڑھ رہی ہیں یعنی آپ بہرحال وہ 17 منٹ کہیں نہ کہیں صرف کر رہی ہیں، جی. لیکن اگر آپ اسی کو صحیح جگہ پہ صرف کریں گی تو آپ کو اس گناہ سے بھی نجات ملے گی اور آپ کا ایک واجب عمل بھی انجام ہو جائے گا. تیسرا سوال بہن کا جو ہے زکوٰۃ کے سلسلے میں ہے. جی جی. کہ ہمارے یہاں تو زکوٰۃ جو ہے مسلک اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں جی جی 9 چیزوں پہ واجب ہے. جی، لیکن یہ ہر سال جو ہے یہ زکوٰۃ ادا کرتی ہیں جس طرح فرما رہی ہیں، تو کیا صحیح ہے؟ دیکھیے زکوٰۃ جو ہے 9 چیزوں پہ واجب ہے. جی. بہت سمپل سا فارمولا بھی میں بیان کر دوں. جی. 2، 3 اور 4. جی. سونا چاندی 2. جی. 3 قسم کے جانور اور 4 قسم کے غلہ. جی. یہ 9 چیز. اس کے علاوہ جو زکوٰۃ ہے اس کے علاوہ کسی اور چیز پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. رہی بات مال کی تو مال پر خمس ہے، زکوٰۃ نہیں ہے. جی. اب جیسا کہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس جو آخر میں پیسے بچتے ہیں میں اس پہ زکوٰۃ دے دیتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ لفظ خمس کہنا چاہ رہی ہوں، لیکن وہاں پر بھی خمس میں صرف مال نہیں ہے، ہر طریقے کی بچت ہے. جی. کچھ ایسے کپڑے ہیں جو آپ نے یوز نہیں کیے، کچھ غلہ ہے جو یوز نہیں ہوا، آپ کے کچن میں کچھ چیزیں ہیں جو استعمال نہیں ہو سکی، کچھ ایسے زیور ہیں جو آپ نے استعمال نہیں کیا کبھی. جی. جو چیزیں اب آپ یہ کہیں گے کہ آپ استعمال نہیں کر رہے ہیں وہ بچت میں شامل ہو رہا ہے، تو ہر اس چیز پہ جو بچت ہے، سیونگ ہے، اس پر سالانہ ایک دن معین کر لیں، چاہے وہ اسلامی تاریخ کے حساب سے، چاہے وہ اپنا جو گریگورین کیلنڈر ہے اس کے حساب سے بھی تاریخ معین کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. بہت بہت شکریہ. آپ فرمائیے. نا صاحب، میں چلکروری پیٹا سے رضوانہ بات کرتی ہوں. میں نماز پڑھتی ہوں، گھبراہٹ ہوتی رہتی، برے خوابہ پڑھتے رہتے. نماز پڑھتی چھتی ایک خدن سے گھبراہٹ ہوتی چھتی. آیت الکرسی کا سورہ پڑھتی ہتی، سوتےستو بیٹھتےستو اٹھتےستو اللہ 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 کو یاد کرتی چھتی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کرتی چھتی. بی فاطمہ زہرا کو یاد کرتی ہے. میرے گھبراہٹ کئی ہوتی ہے، ڈر کئی ہوتی ہے. نماز پڑھتی میں گھبراہٹ ہوتی رہتی، جان بے چین ہوتی رہتی. چینل ون رکھتی، اللہ کے بولتے رہتے، ہمت آتی رہتی ہے. کئی کا آتا ہے کئی ساتھ ہے، اس کا مطلب کیا کرنا ضرور مجھے بتا دو، مجھے ضرور بتا دو. السلام علیکم. یہ عبادت بھی کرتی ہیں، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے تمسک بھی کرتی ہیں، اس کے باوجود یہ گھبراہٹ ہوتی ہے تو ان کو یقیناً ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. جی. ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ تھوڑا سا انزائٹی کا پرابلم ہو جس کی وجہ سے پریشان رہتی ہیں. جی. وإلا جس گھر میں جس انسان کے دل میں ذکر خدا ہوتا ہے اس کو دل میں اطمینان تو ہو سکتا ہے، گھبراہٹ نہیں ہو سکتی. ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں، آپ اپنا علاج ضرور کروائیے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. جاوید بھائی السلام علیکم. میں اپنا نام نہیں بتا رہا ہوں، لیکن میں ایک سنی مسلمان ہوں اور آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ نماز کا طریقہ سنی اور شیعہ مسلمز دونوں میں ایک ہی ہونا چاہیے، کیونکہ نماز تو ہم اسی طریقے سے پڑھتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو بتا چکے ہوں گے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ
ہم سنی اور شیعہ کی نماز میں بہت فرق ہے، اور الگ الگ گروپس کے نماز میں فرق ہے. اس میں ایک اہل حدیث الگ نماز پڑھتے ہیں، بریلوی الگ پڑھتے ہیں، یہ سب لوگ الگ الگ پڑھتے ہیں. آخر ہمارے پاس نماز کی کوئی سند حاصل نہیں ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ نماز کس طرح سے پڑھی گئی. یہ سوال بہت اچھا ہے کہ سرکار خاتم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو. یہ بالکل ممکن ہے. دوسری بات میں کہوں گا کہ نماز جو ہے سب لوگوں کی تقریباً ایک جیسی ہوتی ہے. جی. جو واجبات ہیں اس کے وہ سب کے ایک ہوتے ہیں، جو تھوڑا سا ڈیٹیلز ہیں اس کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے. جی. اب مثال کے طور پر ہاتھ باندھ کے لوگ، جو تکفیر جسے کہا جاتا ہے کہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کے لیے، اس میں بھی مختلف علماء اہل اسلام نے جو ہے وہ مختلف جگہ پر بیان کیا کہ ہاتھ سینے کے پاس باندھے، یا تھوڑا سا پیٹ کے پاس باندھے، یا ناف کے پاس باندھے. اس طریقے سے یا ہاتھ کھول کے بھی مالکی جیسے پڑھتے ہیں. مالکی جو ہے ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز، دیکھیے اگر آپ رکوع دیکھیں گے تو رکوع سب کا ایک جیسا ہے، سجدہ ایک جیسا ہے، قیام ایک جیسا ہے، تشہد و سلام ایک جیسا ہے. بس اس کی تھوڑا تھوڑا ڈیٹیلز میں اختلاف پایا جاتا ہے، کیونکہ وہ جو فاصلہ برادران اسلام میں اور ان کی فقہ میں اور خود عصر پیغمبر کے درمیان میں جو آیا ہے، اس کی وجہ سے یہ اختلافات ایجاد ہو گئے ہیں. لیکن چونکہ مکتب اہل بیت میں یہ فاصلہ نہیں پایا جاتا ہے، بلا فصل ہے. اور پیغمبر کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ سلسلہ امامت امام علی سے ہوتے ہوئے امام عصر تک جو گیا ہے، جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف. تو یہ سلسلہ چونکہ ہمارے یہاں قائم رہا ہے، اس لیے ہمارے پاس اس کی تفاصیل بھی کافی بیان ہوئی ہیں. ائمہ طاہرین نے بیان کیا ہے، خاص طور پہ امام صادق نے اس کی ڈیٹیلز کو بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے نماز ہوتی ہے. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ. آپ کہیں نہیں جائیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں.